رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے کہ جب اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اس پر درود پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من امتک صلاة واحدہ، آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازتے ہیں. کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات. اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. اور چوتھا انعام یہ ہے اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے کھربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور چھٹا انعام یہ ہے جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی. درود نہ پڑھا جائے دعا کے اندر تو دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے. اور جب صحابی نے کہا کہ میں درود کتنا پڑھوں، کیا 1 حصہ درود اور 2 حصے دعا؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فالشطر، اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو پھر؟ فرمایا اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فالثلثین، 2 حصے درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو جواب دیا اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، تو پھر تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے اور زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے.